रहीम। मैं सबसे पहले आपका प्रेस मीडिया का बेहद मशहूर हूँ। मैं चौधरी तस्लीम नासर इकबाल गुजर NH60 का कैंडिडेट हूँ। मैं डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट हूँ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का। मैंने आप लोगों को तकलीफ़ तो नहीं देनी थी। मेरे साथ मेरे MPA बैठे हैं काशिफ इस्लाम साहब। तो मेरी आप लोगों के साथ एक बड़ा फ्री एंड फेयर रिश्ता है और मैं समझता हूँ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी हमेशा बात जो करती है वो आवाम की बात करती है, अपने इदारों की बात करती है, अपने मुल्क की बात करती है और अपनी सरजमीन की और सरजमीन में बसने वाले सपूतों की बात करती है। मेरे मुतल्लिक लोगों की असेसमेंट थी। रात को बड़े लेट फ़ोन आया कि मैंने सुना है जी कि आप चौधरी जायद के हक़ में बैठ रहे हैं। मैंने कहा मैं बैठ वाले प्यो का पुत्र ही नहीं, तो मैं कैसे बैठ जाऊँ। तो दूसरी बात ये जो मैंने सबक पढ़ा है पॉलिटिक्स का, तो वो कहते हैं ना कि बिजनेस मैन इज़ शुड बी नॉट ए पॉलिटिक्स। बिजनेस मैन कांट हैंडल द कंट्री बिकॉज इज़ ए बिजनेस मैन। जब बिजनेस मैन पॉलिटिक्स में आएगा तो वो सिर्फ बिजनेस माइंडेड होगा। तो मैंने ये आपको ये बावर कराना है, जो लोग ये कहते हैं कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को पोलिंग एजेंट नहीं मिलेंगे, उनकी ये ख्वाब ख्याली है। जो कहते हैं कि पीपल्स पार्टी को हमने देखा है, उनका पिछला रिज़ल्ट, वो रिज़ल्ट हमारा हमें भी पता है और तुम्हें भी पता है कि तुम्हारा क्या रिज़ल्ट था और हमारा क्या रिज़ल्ट है। और एक और बात, कल मेरे ओपोनेंट जनाब बिलाल कियानी साहब ने ये बात की कि बिलावल भुट्टो जरदारी जो है उसके अंदर सॉफ्टवेयर जो है वो इमरान खान का आ गया। हम वो जो बात आवाम की करते हैं, पॉलिटिक्स की करते हैं, इनको दुख बड़ा लगता है। इनको सिर्फ एक ही फोबिया इनके जहन में, हम आएँ मुल्क के अंदर आएँ, पहले टिकटियाँ छोटी छोटी करके ये बाहर चले जाते हैं, अदालतों से रिलीफ लेके बाहर चले जाते हैं। जब आते हैं तो कहते हैं आते ही हमें शेरवानी पहनाई जाए। मेरी बात बड़े गौर से सुनिएगा, जितनी आवाम सुन रही है। आपका फ़ैसला 8 तारीख को है और मुझे उम्मीद है आपका जो फ़ैसला है वो पॉलिटिक्स में बिजनेसमैनों का कोई क्रेडिट नहीं है। उनकी फीलिंग्स आपकी फीलिंग्स नहीं हो सकती। उनका नज़रिया आपके नज़रिए के साथ तसादम कर रहा है और मैं समझता हूँ ये चीज़ अनफेयर है। मेरी मोहतरम इनके वालिद जनरल साहब से एक रिक्वेस्ट है, आप इदारों को ना अकेलाएँ। आप ये ना कहें मैं फ़लाँ को ट्रांसफ़र करा दूँगा, फ़लाँ की पोस्टिंग करवा दूँगा अगर वोट ना दी। आप मत डराएँ, आप मत ये बात करें, क्योंकि आपकी ऐसी हैसियत है और मेरे लिए आप काबिल एहतराम है। लेकिन मैं एहतराम उस हद तक करूँगा जब आप हमारा भी एहतराम करेंगे। मैं एक ज़मींदार का बेटा हूँ, आप मेरी इज़्ज़त करें, मैं आपकी करूँगा। वो गोरे कहते हैं ना, यू स्क्रैच माई बैक आई स्क्रैच योर्स, यानी कि मेरी पुश्त आप पे स्क्रैच करेंगे तो मैं आपकी करूँगा। अदरवाइज़ मेरे लिए ये जनरल, कर्नल, ब्रिगेडियर एक ओहदा ज़रूर है, लेकिन ये मुझे तड़ियाँ ना दें। मैं ज़मींदार का बेटा हूँ, मैं हक़ लेना जानता हूँ, मैं आवाम के लिए खड़ा हूँ। मैं किसी इदारे की तरफ नहीं देख रहा सोफा। इंशाअल्लाह ताला मैं ज़िला जेलम की आवाम के लिए खड़ा हूँ। ऐ ज़िला जेलम के लोगों, मैं आपको पीठ नहीं दिखाऊँगा इंशाअल्लाह। ये जो जितनी गिरफ़्तारियाँ हुई हैं बकौल मेरे कायद के बिलावल भुट्टो जरदारी के, जितनी पॉलिटिकल असैसिनेशन हो रही है, ये नहीं होनी चाहिए। मेरी रिक्वेस्ट ये है, ये लोग ढाका के नहीं हैं, ये लोग चिटागांग के नहीं हैं, ये लोग दिल्ली के नहीं हैं, ये लोग हमारे हैं। हमने इन लोगों को प्यार से समझाना है। ज़ाहिर है आपने एक अपना तरीक़ाकार करके देख लिया है और उसका रिज़ल्ट आपको 8 तारीख आप भी भुगतेंगे और हम भी भुगतेंगे। मेरे भाइयों, मेरे दोस्तों, मेरी आपसे एक हम्बल रिक्वेस्ट है, ये जो लोग इदारों को यूज़ करते हैं और इदारों का नाम लेते हैं कि फ़लाँ से हमें ग्रीन सिग्नल आ गया, तो मैं कल एक स्पीच में कह रहा ताकि अगर आपकी यहाँ पे डील उनसे हो गई है तो मेरी डील अल्लाह के साथ हो गई है। अल्लाह ताला की ज़ात बड़ी गफूर रहीम है, वो समझती है कि इस अवाम का हक़ कौन दे सकता है और कौन हक़ किसका ला सकता है। ज़िला जेलम के अंदर बिलखसूस जो पिछले दौर में एक्सरसाइजें हुई, बहुत बुरी तरीके से वो पिसी, और आज कौन किस हल्के से इलेक्शन लड़ रहा है मैं किसी का नाम नहीं लेता। क्या उन लोगों में इतनी सकत है सोचने की कि क्या जो जहाँ जहाँ पे उन्होंने नेकियां की थी वो भी उनके हाथ में, जहाँ जहाँ पे उन्होंने बदियाँ की थी उनके हाथ में।
آج جو حالات ان کے ہیں وہ بڑے نازک ہیں. کوئی بندہ کہتا ہے میری ڈیل ہو گئی ہے، ان کی کوئی ڈیل نہیں ہوئی. میں جناب چیف آف دی آرمی صاحب سے، عاصم منیر صاحب سے ریکویسٹ کروں گا، چیف جسٹس سپریم کورٹ سے یہ ریکویسٹ کروں گا، اور بالخصوص اور چیئرمین الیکشن کمیشن سے یہ ریکویسٹ کروں گا، کیوں ہمارے اداروں کو یہ خراب کر رہے ہیں، بلیک میل کر رہے ہیں. ان کا نام بیچا جاتا ہے جلسوں میں، میٹنگز میں کہ ہماری بات ہو گئی. اس لیے آپ الیکشن لڑیں، آپ کچھ کر کے دکھائیں، اپنا منشور دیں عوام کو کہ اگر آپ آئیں گے تو کیا کریں گے. ہم تو اپنا منشور دے چکے اور دے بھی رہے ہیں اور اس پہ پابند ہیں. جو ہمارے چیئرمین بلاول بھٹو زرداری صاحب نے منشور دیا ہے وہ سیاستدان ہے اور وہ اس کو ملک چلانا آتا ہے. وہ فارن منسٹر ہے، نہ اس کا باپ بھاگا، نہ اس کی والدہ بھاگ کے گئی، نہ اس کا نانا بھاگ کے گیا. اور مجھے فخر ہے اس بات پہ، میں اس جماعت میں کھڑا ہوں جہاں پہ قربانی دی جاتی ہے، قربانی لی نہیں جاتی. اور انشاءاللہ تعالی پاکستان پیپلز پارٹی 8 تاریخ کو یہ ثابت کرے گی تیر پہ مہر لگا کے کہ اگر روک سکتے ہو تو روکو. پنجاب کیا، یہ پاکستان ہمارا ہے، اس کے لیے ہماری جانیں جاتی ہیں تو جائیں. لیکن انشاءاللہ تعالی پاکستان پیپلز پارٹی اقتدار لے گی، لیکن آپ لوگوں کی وجہ سے، عوام کی وجہ سے. اگر آپ نے مہنگائی ختم کرنی ہے تو آئیں ہمارے ساتھ لڑیں. اگر آپ نے بچوں کے مستقبل کا فیصلہ کرنا ہے تو ہمارے ساتھ کھڑے ہو جائیں. اگر آپ نے اپنے اداروں کا احترام کرنا ہے تو ہمارے ساتھ ہیں. اگر آپ نے اپنی آنے والی نسل کا سودا بارڈروں پہ ڈنکیاں لگانے کا کاروباروں میں نہیں کرنی تو آئیں ہمارے ساتھ کھڑیں. ہم نے اپنی قوم بچانی ہے، اس ملک کو بچانا ہے. میرا کوئی گلہ نہیں کسی ادارے پہ، وہ اپنا کام کر رہے ہیں. اداروں والوں کو مت گھسیٹیں کہ مجھے فلاں کی جھنڈی آ گئی، مجھے فلاں نے انویٹیشن دے دی. ہم مانتے ہیں جنرل صاحب آپ ایکس جرنل ہیں، لیکن آپ حاضر سروس نہیں ہیں، ابھی آپ سولین ہیں. اور پلیز برائے مہربانی کسی کو تڑی دبکی اور اپنے اداروں کا نام استعمال نہ کریں. آپ کی بھی عزت کا خیال ہے، ہمیں اس ادارے کا بھی عزت کا خیال ہے جس ادارے کو آپ استعمال کر رہے ہیں. اور رہا آپ کے بیٹے کا معاملہ، اللہ اس کو طاقت دے. یہ وزیر نہیں جی، یہ وزیر اعظم بنے. لیکن میاں صاحب نے فرمایا پتر لگ پتا جاسی جدو پیڑ چ سو اور ٹلے دا تسی ہے ہو. اس لیے میں کہتا ہوں اداروں کا نام نہ استعمال کیا جائے. ہمارے ساتھ جتنا پریس میڈیا ہے میں آپ لوگوں کا بے حد مشکور ہوں اور آپ کی بہت مہربانی. اور دوسری بات میں آپ کو واضح کر دوں کہ پاکستان پیپلز پارٹی کا جیلہ، بھٹو کا پروانہ اور بی بی شہید کا جیلہ بیٹھنے والوں میں نہیں ہے. یہ الیکشن لڑے گا اور آخری دم تک لڑے گا جب تک میری پیپلز پارٹی کی جیت نہیں ہو جاتی. انشاءاللہ تعالی میں آپ لوگوں کے ساتھ کھڑا ہوں. آپ لوگوں کی بہت مہربانی، بہت آپ کی جو ہے آنے کا بہت شکریہ. میں نے آپ کو یہاں تکلیف دی کیونکہ مجھے پتہ ہے کہ پریس کلب جس کی میں زیادہ حمایت کرتا تھا وہاں پہ دوسری لابی چل رہی ہے. اور ان سے بھی ریکویسٹ کرتا ہوں، آپ سے بھی ریکویسٹ کرتا ہوں، یہ جو پہلے رزلٹ دیتے ہیں نا کہ اب ہمارے پاس لسٹ آ گئی ہے، فلاں جیت گیا، فلاں ہار گیا ہے. تو بیٹا جی ابھی تو 3 دن باقی ہیں، اب دیکھتے جائیں آگے آگے ہوتا کیا ہے. اور یہ عوام ان کے ساتھ کرتی کیا ہے. جو عوام میاں نواز شریف کو نہیں جانتی، میں سمجھتا ہوں وہ عوام ہماری عوام نہیں. جو میاں شہباز شریف کو نہیں جانتی، ہم سمجھتے ہیں کہ وہ ہماری عوام نہیں. ہماری عوام کو پتہ ہے مہنگائی کس نے کی، عوام کو یہ پتہ ہے کہ پی آئی اے کی پوری فلائنگ انڈسٹری کس نے تباہ کی. یہ اوورسیز کو میں ایک میسیج دیتا ہوں، اوورسیز کے لیے میری ریکویسٹ ہے. آپ جس پی آئی اے پہ آتے تھے ڈائریکٹ فلائٹ لے کے 35 kg یا 30 kg الاؤ ہوتا، آپ 55 kg لے کے آتے تھے. آج وہ پی آئی اے نہیں رہی. میرے دوستوں، میرے بھائیوں، ہم نے اس پی آئی اے کو بھی بچانا ہے، ملک کو دوبارہ ریوائیو کرنا ہے ہم نے. اور انشاءاللہ تعالی پاکستان دن دگنی اور رات چگنی انشاءاللہ ترقی کرے گا. ہمارے معاہدے، ہماری فارن پالیسی بہتر ہوگی. اور میں ان لوگوں کو بھی سلام کرتا ہوں جو بارڈر پہ اپنی جانیں دیتے ہیں ہمارے لیے، ہماری حفاظت کرتے ہیں. اور ریکویسٹ کرتا ہوں اپنے تمام پولیٹیکل ورکر سے کہ جس پولنگ ایجنٹ پہ آرمی آتی ہے ان کو سلام دیں، ان سے عزت سے پیش آئیں. کسی بھی ادارے کو منفی مثبت سائز میں نہ لیں، مثبت سوچ میں لیں، کیونکہ یہ ہمارے جوان ہیں، ہمارے سپوت ہیں، ہمارے ملک کے ادارے ہیں.
ان کو بدنام نہ کیا جائے. میں آپ سے ہمبل ریکویسٹ ہے, میری بالخصوص PTI والوں سے بھی ریکویسٹ ہے, اگر آپ کا اقتدار نہیں رہا کوئی بات نہیں, آئیں ہمارے ساتھ, ہاتھ سے ہاتھ ملا کے چلیں. انشاءاللہ تعالیٰ اس پاکستان کی سوچیں, اس عوام کی سوچیں, اور بالخصوص اس ظلم کی سوچیں. آپ لوگوں کا بہت شکریہ, بہت مہربانی. جی کاشف صاحب بولو. جی میں ایک چیز آپ سب لوگوں کے خصوص سے کہ سارا جو میڈیا یہاں بیٹھا ہوا ہے ہمارا ضلع جہلم کا, میں شکریہ بھی ادا کرتا ہوں. اور جو چوہی صاحب نے ایک بات کہی ہے اس کو میں انڈوز کرتے ہوئے جو ہماری اوپوننٹ پارٹی ہے چودھری زید صاحب جو طریق البیک سے ہیں, جو بات انہوں نے یہ رومرز کو پھیلا رہے ہیں, تو شاید آپ سب لوگوں کے بڑے نالج میں ہوگا, علم میں ہوگا. جس وقت وہ پاکستان طریقے انصاف سے نکلے اور جب انہوں نے آزاد الیکشن جمع کروانے جا رہے تھے, اس سے قبل انہوں نے ایک ویڈیو پیغام دیا اس ضلع جہلم کے نام سے کہ میں نکل رہا ہوں, میرے ساتھ پورا ضلع نکلے اور میرے کاغذات جمع کرائے. اور اس دن جس دن یہ شخص اپنے گاؤں سے نکلا, اس کے ساتھ 4 بندے تھے, اس کو ضلع جہلم کی عوام نے اسی دن ریجیکٹ کر دیا تھا. اور اس غصہ جو ہے نا وہ آپ پاکستان پیپلز پارٹی پہ نہ نکالیں. اور اس کے بعد وہ انہوں نے نئی جماعت میں چلے گئے. اور ابھی دیکھیے گا انشاءاللہ تعالیٰ رزلٹ آئے گا. یہاں سے وہ گزر کے گئے ہیں 4 گاڑیاں لے کے. تو انشاءاللہ تعالیٰ پاکستان پیپلز پارٹی پورے ضلع میں اپنے اپنے حلقے میں جا رہی ہے. لوگ ولیانہ استقبال کر رہے ہیں, خواتین ہمارا استقبال کر رہی ہیں, بچیاں کر رہی ہیں, بیٹے کر رہے ہیں, کیونکہ انہیں پتہ ہے کہ پاکستان کے اندر پاکستان پیپلز پارٹی اس وقت واحد پولیٹیکل جماعت ہے جو پاکستان کو لے کے چل سکتی ہے. اور چیئرمین بلاول بھٹو زرداری کا جو ویژن ہے وہ آپ لوگوں کے سب کے سامنے ہے. ابھی بھی کچھ دیر پہلے بھی ایک ٹویٹ چلا تھا, چیئرمین بلاول بھٹو زرداری نے ساری قوم کو کہا ہے آپ میرے ساتھ چلیں, اور پاکستان کے سیاسی, معاشی اور آئینی بحران کا حل صرف پاکستان پیپلز پارٹی ہے. اس کے ساتھ ہی تو صاحب میرا آپ سے یہ سوال ہے کہ پچھلے 16 ماہ جب آپ ایک ساتھ حکومت میں تھے تو اس وقت آپ کو عوام کا دونوں جماعتوں کو خیال نہیں آیا, مہنگائی اس وقت عروج پر پہنچ چکی تھی. اب جب الیکشن آ چکا ہے آپ دونوں پارٹیز ایک دوسرے کے مخالف ہو چکے ہیں, اس کی کیا وجہ ہے؟ ایسی کوئی بات نہیں ہے. دیکھیں اس وقت جو ہمارے چیئرمین کا جو سٹانس تھا وہ یہ تھا کہ اگر ہم ان کے ساتھ PDM کی حکومت مل کے نہ بنتی تو مارشل لا تھا. کیا آپ لوگ مارشل لا کے حق میں ہیں؟ ہم نہیں چاہتے کہ مارشل لا لگے. ہم نے جیسے بھی لولی لنگڑی گورنمنٹ تھی یا جو اس کا صورتحال تھی وہ ہم بخوبی جانتے ہیں, لیکن ہم نے ان کا ساتھ دیا. لوگ کہتے تھے کہ یہ بڑا کمپیٹنٹ آدمی ہے شہباز شریف, تو ہم نے کہا ان کو پرائم منسٹرشپ دیکھ کے دیکھ لیتے ہیں کہ شاید کتنے کمپیٹنٹ ہیں. لیکن وہ تجربہ ہمارا بلا شبہ ناکام رہا. انشاءاللہ تعالیٰ ہمارا کسی جگہ پہ بھی ان کے ساتھ اتحاد نہیں ہو سکتا. ان کی سوچ میں فرق ہے. میں نے کہا نا کہ پالیٹیشین جو ہے شوڈ بی ناٹ اے بزنس مین. وین از اے بزنس مین ہی ٹاک اباؤٹ ہز اون بزنس, ناٹ دا پالیٹکس. پالیٹکس عوام سے ہم نے کرنی ہے, اور وہ ہمارا تجربہ ناکام رہا. اور میں نے ایک اور بات بھی کہی ہے کہ 24 کروڑ عوام پہ ہر دوسرے روز ہر دوسرے سال تجربات نہ کیے جائیں. میرے ہمبل ریکویسٹ ہے اعلیٰ اداروں سے کہ کیا یہ لوگ وہی نہیں ہیں جن کو پہلے بی بی شہید لے کے آئی. ہم نے کہا اس میں ان کو ملک کو چلائیں. انہوں نے کیا کیا, پھر بھاگ گئے. اب پھر دوبارہ کسی کے ریکویسٹ پہ یا کسی کے دباؤ سے یہ دوبارہ واپس آئے. ان کو صرف اپنے کیسوں کی پڑی, چاہے ان کے کیس جو بھی تھے ان کو, بلکہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ کہتے ہیں سینٹیفائڈ چور اور ڈکیٹی کے جو ڈاکے تھے ان کے وہ ہم عوام بھول کے دوبارہ ان کو الیکشن میں لائیے تو وہ سسٹم پھر یہ بول رہے ہیں. یہ اداروں کا بدنام کرنا, اداروں کو منفی سوچ میں لے کے جانا, یہ نیگیٹیوٹی ہے. چوہی صاحب بتائیے گا 2018 کے الیکشن میں جس طرح آپ بتا رہے ہیں کہ بیلٹ باکس سے وہ ووٹ نہیں نکلے جو پاکستان پیپلز پارٹی کو ڈالے گئے تھے اس طرح, تو کیا سمجھتے ہیں کہ یہ الیکشن فری اینڈ فیئر ہوگا, بیلٹ باکس میں وہی ووٹ نکلیں گے جو پاکستان پیپلز پارٹی نے؟ دیکھیں جی ہماری تو پوری امید ہے, اور الحمدللہ اسم مجید صاحب جو ہے منیر صاحب بہتر طریقے سے وہ ہمارا یہ الیکشن کرائیں گے. اگر کسی کی فیور کراتے ہیں تو پکڑے بھی جائیں گے, ایسی نہیں بات ہوگی. میں سمجھتا ہوں میری ریکویسٹ بھی ہمبل ریکویسٹ ہے تمام اداروں سے, چاہے کوئی آرمی افسر ہے, چاہے کوئی جوڈیشری کا یا الیکشن کمیشن کا ہے. دیکھیں کام کر کے بندے چلے جاتے ہیں, ثاقب نثار جیسے ججز چلے گئے لیکن گالیاں بھی انہی کو پڑیں. اس طرح کے الیکشن کرا کے چلے تو آپ جائیں گے, آپ نے سدا تو رہنا نہیں ہے. زیادہ سے زیادہ ایکسٹینشن ہوگی 3 سال کی 6 سال کی, اس کے بعد بھی آپ نے جانا ہے. لیکن کوئی ایسا سلوشن کر جائیں, کوئی ایسا مینیفیسٹو ہمیں دے جائیں جس سے عوام آپ کو گالیاں نہ دے. عوام آپ پہ مطلب ہے فخر کرتی ہے اور انشاءاللہ کرتی رہے گی, لیکن اس سسٹم کو صحیح کر. اس لیے
ہمارا انشاءاللہ اللہ کے حضور پوری امید ہے ہمیں کہ پاکستان پیپلز پارٹی پنجاب میں حشر نشر کر دے گی ان کی، لیکن آج کے بعد دیکھ لیجیے گا کہ اداروں کو بھی اپنے اداروں میں رہنا، دائرۂ کار میں رہنا چاہیے۔ اداروں جب ادارے تجاوز کریں گے، عوام بولے گی، آپ کتنے لوگوں کو اندر کریں گے، کتنے لوگوں کو سزائیں دیں گے؟ سچی بات تو پھر چھپائی نہیں جاتی۔ آج ایک بندہ 3 مہینے کے لیے جائے گا، اٹھایا جائے گا، پھر 6 مہینے کے لیے اٹھایا جائے گا، لیکن سچی بات تو سچی ہے۔ پھر وہی لوگ ہیرو بنا کے آپ لاتے ہیں جو یہاں سے جاتے ہیں۔ تو اس لیے بہتر ہے کہ بعد کی محنت سے بہتر ہے پہلے اسٹیپ ایسے لیا جائے کہ کسی کو تکلیف بھی نہ ہو اور ملک بھی چل پائے۔ ہمیں ملک سے غرض ہے، اس ملک کو ترقی کرنی چاہیے اور ہم ملک کی ترقی کے ساتھ ہیں۔ تو ایسا بتائیے گا کہ نون لیگ کے اکثر لوگ کہہ رہے ہیں کہ ہماری بات ہو چکی ہے، امیدوار بھی یہی کہہ رہے ہیں، تو کیا الیکشن شفاف ہو سکتے ہیں اس میں؟ جو اس طرح یہ کہہ رہے ہیں ہماری بات ہو چکی ہے، پھر وہی گھوم کے آئی جو میں بات کر رہا تھا، آپ کی میڈیا بھی کر رہے ہیں کہ ان کی ڈیل کس سے ہوئی ہے، یہ واضح کریں۔ میں جنرل صاحب میرے بڑے احترام والی جگہ کے میرے بھائی بھی ہیں، لیکن وہ ایسی باتیں نہ کریں، یہ رومنگ نہ پھیلائیں۔ آپ کا بیٹا لڑ رہا ہے، اس کو لڑنے دیں، ویلکم۔ بلکہ اگر وہ ٹانیہ والا میں یا چٹی راجگان میں یا کوٹلہ میں جلسہ کرتا ہے، میں اس کی جگہ دیتا ہوں۔ آئیں میڈیا ٹاک کریں، بیٹھ کے کرتے ہیں، دونوں ہم کینڈیڈیٹ ہیں، میڈیا ٹاک کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ سلوشن کیا ہوگا۔ اب وہی نہیں ہے جو محترمہ مریم کے ایڈوائزر تھے، یہی تھے نا، تو میں تو نہیں تھا، یہ ایڈوائزر تھے۔ جو انہوں نے کیا ہمیں پتہ ہے، اور جو یہ کرنے جا رہے ہیں ہمیں وہ بھی پتہ ہے، اور انشاءاللہ تعالیٰ اب وہ نہیں ہوگا۔ اب وہ ہوگا جو عوام چاہتی ہے، وہ ہوگا جو ضلع ظلم کی عوام چاہتی ہے۔ انشاءاللہ تعالیٰ بہتری نظر آئے گی، اور میں کہتا ہوں اگر مناظرہ کرنے میرے ساتھ بیٹھ کے کر لیں، میں ان کو دعوت دیتا ہوں، کوئی بھی کینڈیڈیٹ میرے ساتھ مناظرہ کر لیں۔ انہوں نے جو ظلم کا حشر کیا ہوا ہے، کوئی خوف خدا نہیں ان میں، ان کو کام کرنے چاہیے۔ ہاں میں ایم پی رہا ہوں 5 سال، آئیں میرے ساتھ کو میری غلط بات نکال کے دکھائیں۔ میں نے تحصیل دینا بنوائی، وہاں پہ ہمارے ساتھ انفیئر سی بات ہوئی کہ وہاں پہ میں گیس نہیں ڈلیور کر سکا۔ انشاءاللہ میں پرامس کرتا ہوں تحصیل دینا اور تحصیل سوابا میں سوئی گیس ہوگی، اور ملکہ یونین کونسل میں بھی گیس ہوگی۔ دیکھیں یہ وہ کام ہے جو لوگوں کے ہیں، ہم کریں گے انشاءاللہ تعالیٰ۔ سر ایک وقت تھا کہ پاکستان پیپلز پارٹی ضلع جہلم میں منی لاڑکانہ کے طور پر کہلاتی تھی، ایک وقت تھا، تو کیا آپ نے کوشش ہی نہیں کی کہ اعلیٰ قیادت کی طرف سے یہاں پہ کچھ جلسہ کروایا جائے تاکہ پیپلز پارٹی کا جو جالہ بوسٹ اپ ہو سکے مزید، اور جو ماضی میں غلطیاں ہوئی ہیں 2018 میں کس حد تک اس دفعہ آپ کنٹرول کر سکیں گے؟ دیکھیں اگر میرے ساتھ آپ چلیں نا جی، ہم روز کی 7-8 جلسے میٹنگز کرتے ہیں۔ لوگوں کا جو پیار ہے پیپلز پارٹی کے ساتھ، جو ٹرسٹ ہے وہ ابھی تک بحال ہے، اور الحمدللہ ہم نے رکھا ہے۔ ہو سکتا ہے کوئی غلطیاں کوتاہیاں مجھ سے بھی ہوئی ہوں، میں کوئی فرشتہ نہیں ہوں، لیکن ہم نے کوشش کی ہے کہ تمام جالوں کو، تمام تنظیم کے لوگوں کو ساتھ لے کے چلیں۔ ہماری تنظیمیں چاہے لیڈیز ونگ کی ہیں چاہے مردوں کی ہیں، وہ ساری کام کر رہی ہیں۔ چند ایک تو کوئی دوست ناراض ہیں تو چوری تسلیم ناصر کا تو یہ تو گھر تو نہیں ہے، یہ پاکستان پیپلز پارٹی کا گھر ہے۔ آئیں، موسٹ ویلکم، خوش آمدید ہم کہیں گے اس کو۔ ہاں دوسری بات آپ نے کہی جو ضلع جہلم کے حوالے سے، بھائی جان ہم نے اعلیٰ قیادت سے بات کی، لیکن شیڈول اس قسم کا بن چکا تھا کہ لالا موسیٰ میں ان کا جانا ضروری تھا، اور پنڈی ڈویژن کا ہم نے کہا کہ ایک ہی ہم جلسہ کریں، بلکہ ہم جہلم والے پنڈی کے جلسے میں نہیں جا سکے۔ ہم نے کہا جی ہم نہیں آ رہے، اس کی وجہ یہ کہ ہم نے یہاں سے الیکشن لڑنا ہے، ہمیں پنڈی بلایا جاتا ہے، ہمیں یہاں کے معاملات ہم نے یہاں پہ سنوانے ہیں، اور الحمدللہ آج جو آواز آ رہی ہے ہر یوسی سے، ہر گاؤں سے، اسی کی وجہ سے ہے کہ جو جلسے جو ہم میٹنگ جہلم کے اندر کرتے تھے اس کا ریٹرن ہمیں مل رہا ہے۔ تو یہ میری یہ بتائیے کہ یہ 2013 والی سیاست جس طرح پیپل پارٹی اور نون کی تھی، اس کی طرح کی پھر دوبارہ نہیں شروع ہو چکی؟ کیا عوام کو آپ اس طرح دیکھیں دے سکیں گے؟ ہاں میری ان سے بھی ایک ہمبل ریکویسٹ ہے، چاہے میرے قائدین ہوں چاہے ہمارے سینئر ہوں، کہ ہم نے اس عوام کا کچھ سوچیں۔ اپنی جو ہے نا وہ لڑائی وہ وہیں پہ بند کر دیتے ہیں، لیکن لوگ ایسی باتیں کر دیتے ہیں، جو میں نے یہ پریس کانفرنس رکھی، لوگ ایسی حرکتیں کر دیتے ہیں، پھر وہ بلا شبہ یہ بات کا جواب دینا پڑتا ہے۔ ہم اتنے خاموش نہیں بیٹھ سکتے کہ ہمارے لیڈر پہ کو بندہ کیچڑ اچھالے تو اس کو ہم ہار پہنائیں، ایسے نہیں ہوگا۔ لیکن اگر ہمارے لیڈر نے کوئی بات کی تو اس نے پاکستان کی، پنجاب کی عوام کی بات کی ہے، اس نے ان کے حقوق کی بات کی ہے۔ اگر یہ ان کو چیز ناراضگی میں جاتی ہے تو میرا خیال ہے یہ کم ظرفی ہے۔ تو انشاءاللہ تعالیٰ
हमारा फिर भी उनसे रिक्वेस्ट यही है कि अवाम की सोचें, अपना ना सोचें, कायदीन का ना सोचें, ज़िला जेलम की अवाम का सोचें और इंशाल्लाह ताला बेहतरी आएगी। क्या साहब आप अपना मुकाबला किस जमात से समझते हैं? आपका जो अलकापी की छब्बी से नज़र गोंदल साहब है वो MNA जो मुस्लिम लीग नून के उनके साथ भी कैंपेन में दिखाई देते हैं। देखिए, मुझे तो नहीं पता, नज़र गोंदल का आपने मुझे बताया तो बड़ी मेहरबानी है आपकी। तो हमारा तो एक इत्तेहाद है जी अपने पैनल के साथ, जैसे पीर हमज़ा किरमानी साहब से वो MP हैं तो उसको तो नहीं ये करना चाहिए। हाँ, ये ज़रूर है कि कोई एक्स MNA MP उसके साथ में आके मिलता है तो अच्छी बात है। यहाँ पे पहले हमें कैंडिडेट नहीं मिलते थे, एक वक्त था हम जिसको कैंडिडेट समझते थे वो रात को भाग जाता था, जिसको झंडा देते थे वो झंडे को पकड़ने के लिए तैयार नहीं होता था। आज अल्लाह का करम फजल है कि आज वो मुस्लिम लीग नून से भी आए हैं, PTI से भी हैं, लेकिन हमने उनको वही इज़्ज़त दी है जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी अपने जियाले को और अपने कारकुन को देती है। तो मैं उनको कहता हूँ कि थोड़ा सा अपना जो एटीट्यूड है वो पीपल्स पार्टी वाला करें, वह नून वाला यहाँ पे नहीं चलता। तो इंशाल्लाह ताला हम उनके साथ हैं जी, वो मेहनत कर रहे हैं, अपनी अपनी सीट निकालनी चाहिए। और बात आपने की पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पहले भी कला था, ज़िला जेलम पहले भी कला था, मिनी लड़काना था, अब भी इंशाल्लाह ताला मिनी लड़काना बन के बताए। जो सब आखिरी सवाल है आपसे फिर ख़त्म करते हैं। मफामत के बादशाह आजकल बड़े खामोश है, क्या वजह? देखिए, उनकी सेहत की भी कोई मजबूरी होगी, लेकिन ये है कि वो चाहते हैं उनका बेटा वज़ीर आज़म बने। तो पंजाबी जी कहते हैं चुप बंदा होंदा ना कोई गल वड्डी कढेगा। जो सब बेनज़ीर और नवाज शरीफ के दरमियान आपस में अवाम के लिए एक मायदा हुआ था जिसमें उन्होंने कहा था कि हम एक दूसरे के इख्तलाफात ख़त्म किए जाएंगे, जो इस तरह के एक दूसरे पे जो कीचड़ भी उछाड़े हैं ये भी चीज़ें ख़त्म की जाएगी, इसका क्या कहेंगे आप? हम तो पूरी कोशिश करते हैं जी। उस वक्त जब मोहतरम आई तो उन्होंने कहा था कि ये मेरे भाई हैं, तो जब बहनें रही तो भाई ने फिर वही करतूत दिखाने शुरू कर दिए जैसे बहनोई के साथ दिखाए जाते हैं। तो मेरे ख्याल में वो सेटअप बैक तो इनको सोचना चाहिए। या जैसे मरीम बीबी एक लड़काना गई तो उन्होंने बड़ी इज्जत दी, आपको पता है एक पार्टी फंक्शन था तो वहाँ पे इन्होंने भी बड़े हाथ जोड़ के सिंधियों वाला स्टाइल किया था, ऐसे ऐसे किया था, मैं साथ ही था उधर, ठीक है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली इनको करना चाहिए, जो बात आवाम के सामने प्रेस के सामने की जाती है उस पर पूरा ख्याल रखें, ठीक है ना। ये नहीं है कि आज बात कुछ और करते हैं कल को बात कुछ और कर लें। सर आखिरी जेलम के शहरियों के लिए कोई पैगाम 8 फरवरी के बाद? मेरा इन शहरियों से तमाम इल्तमास है, तमाम से भाइयों से बहनों से कि आइए 8 तारीख को अपनी वोट कास्ट करें और तीर पे मोहर लगाएं। अगर अपना हक लेना है, अपनी आने वाली नौजवान नस्ल का कुछ सोचना है तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का साथ दें, तीर पे मोहर लगाएं। इनको हमने बहुत बर्दाश्त कर लिया, 30-35 साल गवर्नमेंट इधर रही है मुस्लिम लीग नून की, हमें मिला क्या? ये जो शानदार चौक है वो भी मेरे इस कज़न ने पैसे दिए तो वो बनवाया। इसलिए मैं समझता हूँ ऐसा स्टेप लें जिससे आवाम को कुछ डिलीवर हो सके। इंशाल्लाह ताला हम तमाम लोगों के साथ देंगे और तमाम लोगों के मामलात सुनेंगे भी। अगर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी आती है, मैं आपसे एक वादा करता हूँ इंशाल्लाह ताला हर महीने यहाँ पे सर्जरी टाइप एक कचहरी लगा करेगी और हर मकतबा फ़िक्र का मिनिस्टर यहाँ आएगा और जो हमारी इंडस्ट्री का जो सेटबैक है इंडस्ट्री जोन का उसको बेहतर तरीके से चलाएंगे और इंशाल्लाह ताला मिनी इंडस्ट्री लगाएंगे, लोगों को रोज़गार मिले और जो हमारे मंशूर में उसके बिला खौफ व ख़तरा इंशाल्लाह उस पर पाबंद रहेंगे और इंशाल्लाह ताला आवाम का साथ सारी ज़िंदगी रहेगी।